بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمانوں کو انہیں کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو انہیں کس طرح گاڑا گیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کہ اسے کیسے بچھایا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ آپ اونٹ کی طرف دیکھیے، آپ اس کی چال پہ غور کیجیے، اس کی چال سب جانداروں سے مختلف ہے۔ اونٹ کی چال سب جانداروں سے مختلف ہے۔ اگر میں آپ کو اونٹ میں اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک کرشمہ بتانے لگا ہوں، آپ اونٹ کو چلتا ہوا دیکھیں، باقی سب جانور جن کی 4 ٹانگیں ہیں وہ اگر اگلی 2 ٹانگوں میں رائٹ سائڈ اٹھاتے ہیں، رائٹ قدم اٹھاتے ہیں، تو پچھلی ٹانگوں میں لیفٹ قدم اٹھائیں گے۔ اس طرح وہ متوازن رہتے ہیں۔ لیکن اونٹ واحد ایسا جانور ہے جس کی چال میں دونوں طرف وہ صرف رائٹ قدم اٹھاتا ہے، اگلی ٹانگوں میں بھی وہ دائیں ٹانگ اٹھاتا ہے، پچھلی ٹانگوں میں بھی وہ دائیں ٹانگ اٹھاتا ہے۔ اس لیے اس کی چال میں اتنا ڈھول پن ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ پھر وہ صحرا کا جہاز، اور اللہ رب العزت نے کیسی اس میں نظام رکھے ہیں، پانی کے لیے اس کی الگ وہ واٹر ٹینک ہے اس کے اندر، اور کیسی اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں۔ اب ہم یہ باتیں پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اللہ رب العزت کی عظمت کی نیت سے ان باتوں کو نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے۔ ہم آسمانوں کی بلندی کی طرف دیکھیں، 500 سال کی مسافت ایک آسمان تک فاصلہ، ہر آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ فرمائے پہاڑوں کو کیسے گاڑا گیا۔ آپ دیکھیے، پرانے زمانے میں ہمارے گھروں میں چھت پر مٹی لگایا کرتے تھے، اس میں ہی کتنی مشقت ہوا کرتی تھی۔ زمین کو برابر کرنے کے لیے، اوپر مکان بنانے کے لیے مٹی ڈالتے ہیں، اس میں کتنی مشقت ہوتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ رب العزت نے کیسے بنا دیے؟ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ہم زمین کو دیکھ لیں، پانی کے اندر آپ ایک پتھر کھڑا نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت نے کتنی بڑی زمین کو پھیلا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ ہمیں اسی لیے حکم دیا گیا ہے ہم زمین و آسمان میں غور و فکر کریں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کو پہچان لیں۔ جنہوں نے اللہ رب العزت کی ان نشانیوں پر غور کیا، اللہ فرما رہے ہیں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر عقل والے کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اللہ رب العزت کو ہم نے پہچانا نہیں۔ اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کی معرفت مانگا کریں، اللہ کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے اس کو مانگا کریں، اللہ کی محبت ہمیں مل جائے اس کو مانگا کریں۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ساری زندگی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی۔ ساری زندگی اگر مانگا اللہ رب العزت سے تو اللہ کے غیر کو مانگا۔ آپ کتنے وظائف کرتے ہیں، اللہ یہ ہو جائے، اللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، اللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے یہ وظیفہ کیا ہو، اللہ آپ اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ کبھی کسی نے یہ وظیفہ نہیں مانگا۔ معزز سامعین، ہم کتنے اللہ رب العزت سے دور جا چکے ہیں۔ ہم صرف اپنے کام کے لیے رابطہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے تعلق اللہ کی محبت کے لیے بنائیے، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بسائیے، اللہ آپ کے سارے کام سنوار دیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ،
اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، حقیقت یہ ہے، بے شک تحقیق بات یہی ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور اسی سے وہ درخت اگتے ہیں۔ معزز سامعین، ہم اللہ رب العزت کو پہچان جائیں، ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بنا لیں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں۔ معزز سامعین، رمضان کے مبارک مہینہ میں جمعۃ المبارک خاص دن ہے، ویسے ہی اس دن کی بڑی فضائل ہیں، پھر رمضان المبارک میں جمعہ کا دن ہو تو اس کی برکتیں تو بے بہا ہیں۔ اب اس دن میں اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا، چند ہمارے پاس مبارک گھڑیاں ہیں، تو جس قدر ہو سکے ایک تو رمضان المبارک کے اس جمعہ میں درود پاک کا اہتمام کرنا، کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت سے اعمال کے ذریعے، وظائف کے ذریعے دعائیں کرنا، اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کے حل کے لیے مانگنا، اللہ کو اپنے مسائل بتانا، اللہ رب العزت کو یوں پکارنا جیسے بچہ اپنی ماں کو مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں، درد میں پکارتا ہے۔ معزز سامعین، اس عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز وقت محسوس نہیں ہے۔ دوسری چیز، آپ اس عمل کو کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں، بچیاں محسوس ایام میں کر سکتی ہیں۔ تیسری بات اس عمل کی اجازت کے متعلق ہے، جو لوگوں کو سبسکرائب کرنا آتا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور پھر ان کو اجازت ہے، اور جن کو سبسکرائب کرنے کے متعلق نہیں پتہ ان کو ویسے ہی اجازت ہے، اور مقدار کوئی محسوس نہیں ہوتی۔ اصل تو دعا ہے، دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگنا، دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا، تو اس میں کوئی مقدار محسوس نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کم از کم 70 مرتبہ ضرور رکھیں، کیونکہ 70 مرتبہ یہ کثرت میں آتا ہے، اس لیے 70 مرتبہ کم سے کم ضرور ہو۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں، آپ دعا زیادہ دیر بھی کر سکتے ہیں، جتنی دیر آپ چاہیں، تو اس میں کوئی محسوس وقت نہیں ہے، محسوس کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مقدار کم از کم اتنی رکھیں کہ کم از کم 5 منٹ آپ کی دعا ہو جائے۔ عمل کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز درود پاک ہے۔ ایک تو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کریں، دوسرا عمل کے دوران بھی آپ کوشش کریں کم از کم 10 مرتبہ شروع اور آخر میں پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں نا، 10 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجیے، اور پھر اس عمل کو شروع کیجیے۔ عمل کے آغاز میں وہی ترتیب، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ دیکھیے، آپ بیمار ہیں، آپ جو اپنے لیے میڈیسن یوز کرتے ہیں، اپنے علاج کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو آپ سے بہتر آپ کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، آپ سے بہتر کوئی ٹائم پہ میڈیسن آپ کو نہیں کھلا سکتا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس طرح اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت سے جب آپ اپنے مسئلہ کے لیے وظیفہ کرتے ہوئے دعا کریں گے تو اس میں اللہ رب العزت کو یوں پکاریے جیسے بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے۔ عمل شروع کرتے ہیں، درود پاک پڑھیے، پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ پڑھیے، یا حسیب یا جلیل یا حسیب یا اللہ یا جلیل یا اللہ یا حسیب یا اللہ یا جلیل یا اللہ یا حسیب یا جلیل یا اللہ یا حسیب یا اللہ یا جلیل یا اللہ یا حسیب یا جلیل یا حسیب یا جلیل یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حسیب یا جلیل یا اللہ۔ اللہ رب العزت کو پکاریے، جب آپ کی دل کی کیفیت بدلے آپ اللہ سے دعا کیجیے، اور 3-4 دفعہ 5 دفعہ جتنی دفعہ آپ کا دل کرے اس طرح آپ دعا کریں۔
آخر میں پھر 10 مرتبہ درود پاک پڑھی. کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اب جو اللہ سے اپنی حاجت کے لیے مانگیں گے اللہ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.